بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، ایک روبدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے گال شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گئے۔ جلد ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پایا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، دراصل مجھے مومانی جان نے کہا تھا کہ میں آپ سے حال چال پوچھ لوں۔ مجھ پر کوئی بھی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی لوگوں کی طرح تم بھی مجھ سے دور رہو، میں بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر خاور دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر اس لڑکی سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تو وہ دوبارہ سے اپنی سی موڑ پر آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں سے اس نے بڑی مشکل سے سفر شروع کیا تھا۔ وہ دوبارہ خود کو وہی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا جو تکلیف اس نے عرصہ پہلے خود کو پہنچائی تھی۔ وہ دوبارہ سے وہی بے وفائی کا درد نہیں سہنا چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر واپس پلٹ گئی۔ وہ مایوس کچن میں کھڑی تھی جب نانی جان اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہنے لگی، ارے تھوڑی دیر پہلے تب تو میرا بیٹا بہت خوش تھا، اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو میرا بیٹا اداس ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بولی، نہیں نانی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی بھی خوش ہوں، مگر تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے۔ چلو مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی کہ مومانی جان نے مجھے کہا تھا کہ میں خاور سے بھی جا کر مل لوں، لیکن جب میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے کمرے میں داخل ہونے سے ہی منع کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کی اس طرح عزت افزائی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی نے اس کو اس طرح ذلیل کیا تھا۔ نانی نے گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، وہ ایک دور میں بہت سی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس دوران کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، وہ بالکل اکیلا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے سب پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے ملتا جلتا ہے۔ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور وہاں پر جاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا۔ ابھی تم نے اسے مومانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کچن میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی جب شہر یار وہاں پر آیا۔ شکر ہے یار تم نے اپنا چہرہ دکھایا، ورنہ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے ترس ہی گیا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ادا سے کہا، مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ فضول مت بولو شہریار، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہ بیکار کے ڈائلاگ مت بولا کرو، قبولیت کے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مذاق میں تمہارا وقت بھی پورا ہو جائے۔ حریبہ بیگم نے اپنے پوتے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری دادو جان، ایک تو آپ بہت جلدی خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اب فرشتے اتنے فارغ بھی نہیں بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی فضول بات کرتا، انہوں نے اس کے سر پر زوردار تھپڑ مارا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ اور کھانے کے لیے سامان لے کر آؤ۔ فراز پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، اسے بتایا بھی تھا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، آج تم نے چھٹی نہیں کرنی، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ ہے، ہمیشہ جس کام سے منع کرتی ہوں وہی کام کرتا ہے۔ دراصل فراز کوک تھا جو کافی عرصے سے خاندان والوں کے لیے کھانا بنا رہا تھا، مگر جب بھی کوئی اہم تہوار آتا تھا یا کوئی اہم موقع آتا تھا وہ ہمیشہ ہی چھٹی کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نانی جان کے گھر آئے ہوئے سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ سب لوگوں سے ملاقات کر چکی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی خاور میں ہی اٹکا ہوا تھا جو ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنے کمرے میں پینٹنگز بنانے میں مصروف تھا۔ اسے اس شخص سے بچپن سے ہی دلچسپی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ وہ اس سے تقریباً 10 سال بڑا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے پاس رہنے کی ہی کوشش کرتے تھے۔ اس بارے میں خاور کو بھی اچھے سے معلوم تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وحشت بھری زندگی سے اس لڑکی کی زندگی برباد ہو۔ شام کا وقت تھا، سب گھر والے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بھی ایک کونے میں اپنے کچھ کزنز کے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔
جب اچانک ہی اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کا مالک تھا۔ خاور مضبوط قدم اٹھاتا اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ سب لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، 2 منٹ سائڈ پر آ جائیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس پر کامران صاحب غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور اہم گفتگو چل رہی ہے؟ خاور نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے ایک ضروری کام ہے جس کے سلسلے میں مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ باہر میرے آدمی کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو کوئی بات آرام سے اور تمیز سے کہہ رہا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ آپ دوبارہ سے تماشا بنائیں؟ ابھی اس نے یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہنے لگے، آخر تم ہوتے کون ہو مجھ پر اس طرح روب جمانے والے؟ میرا دل کرے گا تو تمہارا کام کروں گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا۔ تم میرے بیٹے ہو تو بیٹے بن کر ہی رہو۔ جیسا رویہ آپ میرے ساتھ رکھ رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بھی نہیں لگتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ کے تو صرف 2 ہی بیٹے ہیں جن کو آپ اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ میری تو آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بھڑکتا، اریبہ بیگم اٹھ گئیں اور اپنے پوتے کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا پرسکون ہو جاؤ، تم اندر چلو، میں کامران کے ساتھ آتی ہوں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے بیٹھک میں بھیجا تھا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، تمہیں اتنا بڑا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، دوسری طرف تم اپنے رویے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ امی، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جہاں تک اس بدبخت کا سوال ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا جائے۔ جو کچھ اس نے میری عزت کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ صرف آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اسے اس حویلی میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اس پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا، اس کے بھی تمہارے بارے میں یہی خیالات ہیں۔ وہ بھی اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتا، وہ بھی یہاں سے بہت دور جانا چاہتا ہے۔ وہ جس دن یہاں سے چلا گیا اس دن تم اسے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، مگر وہ تمہیں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ مت بھولو کہ وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا خون ہے۔ اگر اس سے ماضی میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو بھی گئی تو اس کو اب نظر انداز کر دو۔ وقت آگے بڑھ چکا ہے، تم بھی آگے بڑھنا سیکھو۔ جس طرح کی محبت تم اپنے باقی بچوں کو دیتے ہو بالکل اسی سے ویسے ہی محبت کرو۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھک میں چلی گئیں اور کامران صاحب کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ہی وہ جلے پیر کی بلی بنا چکر کاٹ رہا تھا۔ باپ کو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا اور خونخوار نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کافی عرصے سے صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے میں یہاں پر زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے یہاں سے جانا ہے، اور یہ ہے وہ فائل جو جائیداد آپ نے میرے نام کی ہے۔ میرا حصہ مجھے دے دیجیے اور اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ کامران صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ہوتے ہوئے اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ یہاں پر ہمت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر حق کی بات ہو رہی ہے، اور جائیداد میں حق رکھتا ہوں شریعت کے مطابق۔ جب دل چاہے گا اپنا حق لے کر علیحدہ ہو سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اب اگلی بار انہوں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی سانس بری طرح سے پھول گئی تھی، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، مگر سامنے کھڑے پتھر دل کے مالک شخص کو تو جیسے اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس وقت ہی فہیم کمرے کے اندر داخل ہوا اور ایک نظر اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا جان، میری بات مانیے تو ان کو ان کا حق دیجیے اور اس گھر سے باہر نکال دیجیے۔ یہ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں اس حویلی میں رکھا جائے یا انہیں عزت دی جائے۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فہیم صاحب؟ تم خود کتنے خاندانی اور کتنے عزت والے ہو۔ اگر میں تمہاری کرتوتوں کے بارے میں بابا جان کو بتانا شروع کر دوں تو تم ان سے نظریں ہی نہ ملا پاؤ۔ خبردار جو تم نے میرے کردار پر کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا۔
تمہیں وہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا جو تم نے کیا ہے۔ وہ دونوں آپس میں ہی لڑ پڑے تھے جب کامران صاحب نے غصے سے دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دو ٹوک انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا حق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد تم کبھی بھی اس گھر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھو گے۔ تمہارے ساتھ ہمارا ہر طرح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فائل اپنے بابا کے سامنے پھینکی، جس پر انہوں نے جلدی سے دستخط کر دیے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ یامین یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا اسے یہاں پر آئے ہوئے، اور ابھی آتے ساتھ ہی اتنا بڑا تماشا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ انسان کرنا کیا چاہتا ہے؟ اسے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس نے خاور کو کپڑوں کا بیگ لیے اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انسان یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اگر یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو اس کے لیے ہی یہاں پر آئی تھی۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ فہیم جو کہ کافی فاصلے پر کھڑا اپنی محبت کو دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہو؟ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس نے غصے سے جواب دیا۔ ارے ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتی ہو، میں تو بس نارمل انداز میں ہی تم سے پوچھا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہو؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور آپ کو میں ایک بات بہت ہی صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ میرے معاملات سے دور رہا کریں۔ مجھے آپ کی ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ پہلی فرصت میں ہی وہ سارے خیالات اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہی ختم ہو سکتا ہے یامین بی بی، یا تو تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی یا پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ تمہیں اپنے ذہن سے نکالنے کا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ دوبارہ سے حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، قد اس کا 5 فٹ بھی نہیں ہے اور نخرے یوں دکھاتی ہے جیسے کوئی بہت بڑی توپ چیز ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا اور پھر اپنی بڑبڑاہٹ پر خود ہی مسکرا دیا۔ بلا شبہ وہ لڑکی قد کے معاملے میں اس سے بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ اس کے سر پر چڑھ کر ناچتی تھی۔ کبھی بھی وہ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے بحث کر سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نانی جان کے گھر وہ اس وجہ سے آئی تھی تاکہ وہ خاور کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر سکے۔ اس انسان کو 1 مہینہ پہلے اس نے اپنے چچا جان کی شادی پر دیکھا تھا، ہر کسی سے مکمل طور پر انجان، الگ بیٹھا اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر کوئی جا کر اس سے ملاقات کر لیتا تو وہ مسکرا دیتا تھا، ورنہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ سونیا جو کہ اس کی بہن تھی، جب اس نے یامین کی نظروں کے زاویے کو محسوس کیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے خیریت تو ہے؟ کہیں اس انسان کو نظر لگانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ وہ بوکھلا گئی اور جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی۔ یامین بی بی، تم ساری دنیا سے اپنے دل کا حال چھپا سکتی ہو، لیکن چاہ کر بھی مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ چلو اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی کہ یہ انسان مجھے پسند آ گیا ہے۔ اس پر سونیا سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، اگر تو ابھی وہ تمہاری صرف پسند بنا ہے تو اس پسند کو ابھی اور اسی وقت ہی ختم کر دو۔
اگر وہ تمہاری محبت بن گیا ہے تو اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ اس پر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو میرے دل میں محبت کی اس کوپل نے جنم لیا ہے، اور اب تم مجھے اسے اپنے دل سے نکالنے کا کہہ رہی ہو، کیونکہ تم اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر خطرناک انسان ہے۔ ارے جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کیسے بنے گا؟ اس کو چھوڑو اور فہیم کی طرف توجہ دو، جو تم سے بہت محبت کرتا ہے، ہر وقت تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور تمہیں خوش کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، یامین نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود سے کہنے لگی کہ اس انسان کا نام ہی نہ لو۔ اس انسان سے مجھے شدید نفرت ہے۔ وہ ایک نمبر کا فلرٹی ہے۔ یونیورسٹی کے نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہ چکے ہیں۔ میں کبھی بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جو مختلف عورتوں میں منہ مار چکا ہے۔ مجھے اپنے لیے اپنے جیسا ہی انسان چاہیے۔ یہ وہ گفتگو تھی جو کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی سونیا کے ساتھ ہوئی تھی، اور پھر وہ خاور کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی نانی کے گھر چلی آئی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کے پہلے ہی دن وہ یہاں سے نکل گیا۔ حریبہ بیگم کے 3 بچے تھے، سکندر صاحب، نرمین صاحبہ اور جنید صاحب۔ سکندر صاحب کے آگے 3 اولادیں تھیں، خاور جو کہ ان کی پہلی بیوی میں سے تھا، فہیم اور شہریار۔ تینوں بچے ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ تینوں کے اپنے اپنے شوق تھے اور اپنی اپنی سرگرمیاں تھیں۔ نہ ہی ان کی شکلیں ملتی تھیں اور نہ ہی ان کی حرکتیں ایک دوسرے سے مساوی تھیں۔ یوں دیکھ کر تو لگتا تھا جیسے ان تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور کبھی بھی خاندان کے کسی فرد نے انہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی سوچ بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھی۔ نرمین صاحبہ کی 2 بیٹیاں تھیں، یامین اور سونیا۔ یامین جو کہ اپنے خاندان کی سب سے لاڈلی بچی تھی۔ اکرام صاحب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے، لیکن ان کی اپنے سسرالیوں سے بھی انبن چل رہی تھی۔ سکندر صاحب بزنس کی دنیا میں ایک نام رکھتے تھے اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں تھا، جبکہ اکرام صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کرے، اور اسی سلسلے میں وہ دونوں ہی ہمیشہ انبن چلتی رہتی تھی۔ جب بھی کسی موقع پر ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے پر طنز کرنا نہیں بھولتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی خاندانوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا نہیں تھا۔ جب اس بار یامین نے اپنے نانوں کے گھر جانے کی بات کی تو اکرام صاحب غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس جگہ پر جانے کی جہاں پر تمہارے باپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر نرمین صاحبہ تڑپ اٹھیں اور کہنے لگیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی انہی فضول باتوں کی وجہ سے میں بھی اپنی ماں سے کئی مہینوں تک نہیں مل سکتی، اور ہمیشہ کی طرح اس کے ماما بابا کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار اس نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا تھا، کیونکہ وہ ایک مقصد لے کر اس بار اپنی نانوں کے گھر جا رہی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، مگر وہاں جا کر بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگلے ہی دن وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ فہیم جو کہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا، اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر اس کے چہرے پر بل پڑ گئے، اور وہ فکر مندی سے کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا گھر واپس جانے کی تیاری کر رہی ہوں؟ ابھی تو تمہیں آئے ہوئے صرف ایک ہی دن گزرا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ تم واپس گھر جا رہی ہو؟ کہیں میرے بابا کی تمہارے بابا کے ساتھ دوبارہ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل یہاں پر نہیں لگ رہا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اگر میرا دل تو تمہارے ساتھ لگ گیا ہے۔ مجھے تمہارے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی فکر ہے۔ 2 ٹوک انداز میں اس نے یہ بات کی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ڈرائیور کو پہلے ہی بلوا لیا تھا، وہ گاڑی میں سامان رکھوا رہی تھی۔ جب اریبہ بیگم کی نظر اپنے نواسے پر پڑی، وہ خود حیران ہو گئیں اور تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئیں۔ بیٹا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نانی جان، بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں،
خدا کے لیے مجھے نہ روکیے گا۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں پر آئی تھی وہ مقصد تو میرا پورا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بابا بھی غصہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی ماما کے ساتھ لڑائی ہو جائے۔ اس نے ایک نظر کارآمد بہانہ بنایا اور وہ بہانہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ حریفہ بیگم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی نرمین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی وجہ سے اسے دعا دیتے ہوئے گھر سے رخصت کر دیا۔ لیکن اب ان کے دل میں ایک اور فکر بیٹھ چکی تھی۔ کل رات ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ فہیم یامین سے بے حد محبت کرتا ہے، جبکہ وہ خاور کو پسند کرتی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی نواسی کو روکیں، کیونکہ وہ آگ سے کھیلنے کی خواہش رکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اس نے آگ کے قریب بھی جانے کی کوشش کی تو وہ مکمل طور پر جھلس جائے گی۔ رات کے وقت انہوں نے نرمین سے جب اس بارے میں بات کی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھر اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، امی جان آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی بیٹی کو سمجھا لوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات مان لے گی۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ پہلے سے ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں کو دیکھ کر جلدی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چوری پکڑی جانے پر وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ نرمین بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئیں اور اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگیں، جب میں تمہاری عمر کی تھی تب میں بھی اسی طرح کے ہی فیز سے گزری تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں جو انسان پسند آئے وہ آپ کے لیے اچھا بھی ہو۔ بعد اوقات آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا انسان آپ کے لیے بہت بڑا سبق بن جاتا، ساری عمر نہیں بھلا پاتے، جسے آپ ساری عمر نہیں بھلا سکتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تجربہ کرو۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم خاور کو پسند کرنے لگی ہو، لیکن وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ تمہیں تکلیف اور اذیت پہنچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ خود ایک ٹوٹا بکھرا ہوا انسان ہے جسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور تم اتنی مضبوط نہیں ہو کہ اس کے درد کو اپنے اندر سمیٹ سکو۔ تم بہت بری طرح سے ٹوٹ جاؤ گی، اور میں اپنی بیٹی کو یوں تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔ امی، لیکن میں اسے پسند کرتی ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، اور میں کیسے اسے اپنے دل سے نکال سکتی ہوں؟ تمہیں اسے محبت نہیں ہے، تمہیں صرف اس سے اٹریکشن ہے۔ تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اسی وجہ سے ہی تم اس کی طرف متوجہ ہوتی ہو۔ جس دن تم نے اس کے بارے میں ساری حقیقت جان لی، اس دن وہ تمہارے دل سے اتر جائے گا۔ تو آپ مجھے اس کی حقیقت کے بارے میں بتا دیں۔ اب کی بار اس نے تڑپ کر کہا، میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گی، لیکن ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ پیار سے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور احتیاط سے دروازہ بند کر کے نکل گئیں۔ نانی کے گھر واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں اداسی چھا گئی تھی، کیونکہ جانے سے پہلے تک اس کے دل میں ایک امید تھی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سکندر صاحب کی اکرام صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنا تھا، اس کمپنی کو اکرام صاحب نے دھوکے سے اپنے پاس بلا لیا تھا، اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ سکندر کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے حریف کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں۔ وہ ایسا کر گزرتے اگر وہ ان کی بہن کے شوہر نہ ہوتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن بیوہ ہو۔ دوسری طرف فہیم کے جذبات اب قابو سے باہر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مزید اس لڑکی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یامین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کا پرپوزل لے کر وہ لوگ اس کے گھر چلے جائیں۔ یہ بات سن کر سکندر صاحب بھڑک گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر زندگی میں پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا اور چیختے ہوئے کہا تھا کہ اگر دوبارہ تم نے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے۔ باپ کی بات سن کر اس نے تڑپ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اپنی خاندانی دشمنیوں کے تحت میری محبت کو نظر انداز کر دیں گے؟ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں بابا جانی؟
میں ظلم نہیں کر رہا، بلکہ ظلم تو تم کر رہے ہو۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ انسان کتنا بڑا دھوکے باز ہے جس نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات ابھی بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو رشتہ دینے کے بجائے وہ مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنی حویلی سے باہر نکالے گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں باپ کی عزت پر حرف آئے؟ اس پر فہیم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، صرف اور صرف ایک بار میرے لیے ان کے گھر چلے جائیں اور رشتہ مانگ لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ جبکہ اندر سے وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ یامین کے رویے کو وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا اور سمجھتا بھی تھا کہ وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل کی حالت سے مجبور تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اکرام صاحب نے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے حویلی سے بے دخل کر دیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ بات فہیم کی انا پر لگی تھی، کیونکہ اس دن وہ چھوٹی سی لڑکی بھی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ جب وہ اس گھر سے باہر نکل رہا تھا تب یامین نے اسے روکا تھا۔ ہاں جی، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے یوں ذلیل ہو کے؟ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرے گھر رشتہ لے کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جس انسان کو پسند نہیں کرتی، آخر کیا میں اس انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ مگر اس وقت آپ نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی اپنی نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک جھٹکا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ پہلے میں تم لوگوں کو صرف اور صرف بے غیرت سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ بے غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ کم ظرف بھی ہو، جنہیں مہمانوں کی عزت کرنا تو دور کی بات، ان سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ شاید تمہارا باپ وہ وقت بھول گیا ہے جب وہ مدد کے لیے ہمارے گھر آیا تھا، تب ہم نے ہی اسے پیسے دیے تھے اور اس کی مدد کی تھی، اس کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سہارا دیا تھا۔ اب وہی ہمارے سر پر چڑھ کر ناچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے تو میں اچھے طریقے سے سبق سکھاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تمہیں بھی میں بتا دوں گا کہ میں آخر کون ہوں اور کر کیا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں، بلکہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ یامین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ سے بھول گئی۔ وہ جشن منا رہی تھی کہ اس کی فہیم نامی بلا سے جان چھوٹ گئی ہے۔ کبھی کبھی خاندانی دشمنی بھی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ آج اسے اس بات کا احساس بھی ہوا تھا۔ سکندر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ اب میں تمہارا رشتہ اپنے ایک دوست کی بیٹی سے کرنے والا ہوں۔ تمہاری شادی اب اسی سے ہوگی۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے باپ کے غصے کو اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اسی وجہ سے کچھ بھی نہیں بولا اور خاموشی سے اپنی رضامندی ان کی رضا میں شامل کر دی۔ یوں اس کی منگنی ایک ہفتے کے اندر اندر وشما سے ہو گئی، جو کہ ایک بہت ہی بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر وہ خود اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ فہیم کو پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے ویسا انسان اپنی زندگی میں چاہیے تھا۔ جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی وہ تو ایک جھلک دکھا کر نہ جانے کہاں پر غائب ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو مال میں اس کی نظر خاور پر پڑی، جو کہ جیکٹس کی دکان پر کھڑا پسند کر رہا تھا۔ وہ وجاہت کا پیکر تھا اور بلا شبہ بہت پرکشش تھا۔ اگر کوئی بھی اسے ایک نظر دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وشما بھی تو پہلی نظر میں ہی محبت پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے بھی تو خود سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس انسان پر اس کا دل آ گیا، جو انسان اس کی نظروں کو اچھا لگ گیا، وہ اسی انسان کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرے گی۔ مگر اس کے بابا نے اس کے سر پر ایک بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرا فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے اور تمہیں یہی ماننا پڑے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس پر اس طرح سے اپنی مرضی مسلط کی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کے نکاح کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی۔ یامین اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ اس نے دوبارہ سے خاور کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔
اس رات بڑی مشکل سے ہی اس نے اپنے آپ کو کال کرنے کے لیے راضی کیا۔ خاور جو کہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، دوسری طرف جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی تو پہلے وہ چونکا اور پھر جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کیسے اس نے اب اس لڑکی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ میں بڑی مشکل سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یامین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ دوسری طرف سے اس کی سنجیدہ آواز ابھری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا صرف اپنے دل کا حال آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ کو ڈرنے کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے آپ کھل کر کہہ سکتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جج نہیں کروں گا۔ کیا ہم لوگ اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اس پر وہ پھیکے سے انداز پر ہنس دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے والدین کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہو۔ نہیں، آپ ماما بابا کی فکر نہ کریں، انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ سے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ میں کس کو بتا سکتا ہوں؟ آپ میری زندگی سے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ میری گھر میں کسی سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ بابا نے مجھے دھکے دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے۔ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ اس نے گھمبیر لہجے میں یہ بات کہی تو یامین کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں منتشر ہو گئی تھیں۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو خاور بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رات 2 بجے تک باتیں کرتے رہے اور دونوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہوئی۔ اچانک یامین کا دھیان گھڑی کی طرف گیا تو اسے جھٹکا لگا۔ کل اس کا پیپر تھا اور اس نے ذرا بھی تیاری نہیں کی تھی۔ اب چونکہ وہ اس شخص کو حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو ہی چکی تھی، اسی لیے اس نے پڑھنے کا بھی فیصلہ کیا اور اجازت دے کر کال کاٹ دی۔ وہ اپنے سامنے کتابیں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں اب کچھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار تو وہ لازمی ہی فیل ہوگی۔ خاور نے فون رکھنے کے بعد ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم دیکھو یامین، میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہاری بہن کی وجہ سے مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑ رہی تھی، لیکن اب وہی ذلت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس میں صرف اور صرف تکلیف ہوگی، خوشی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تم روتی رہو گی، چیختی رہو گی، چلاتی رہو گی، مدد کے لیے پکارتی رہو گی، لیکن کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے اسے سونیا سے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی۔ دونوں آپس میں اچھے کزن تھے اور اس وقت خاندان کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ اسی وجہ سے آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا۔ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، اسی وجہ سے دونوں اچھے دوست بھی بن گئے۔ مگر یہ دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی، خاور کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ جہاں تک سونیا کا سوال تھا تو اسے اپنا بھائی اور دوست ہی سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کچھ ایسا ویسا نہیں سوچا تھا۔ جب مزید تھوڑا سا ٹائم گزرا تو خاور نے اس کے سامنے محبت کا اظہار کر دیا۔ اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ خاور کی محبت اب حد سے زیادہ جنونی ہو گئی تھی۔ وہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا اور مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سونیا بہت ہی نرم دل کی مالک تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو، اسی لیے اس نے خاور کو کہہ دیا، میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان 2 سالوں میں وہ اسے خود سے بدزن کر دے گی یا کچھ ایسا کرے گی جس کی وجہ سے وہ خود ہی سونیا سے دور ہو جائے گا۔ ایک طرف اس نے خاور سے بھی وعدہ کیا ہوا تھا اور دوسری طرف اس نے اپنے باپ کی مرضی سے منگنی بھی کر لی تھی اور اپنے باپ سے یہ خواہش کی تھی کہ اس منگنی کو چھپا کر رکھا جائے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، خاص کر کے ننیال والوں کو۔ اکرام صاحب خود ہی یہ چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ اس معاملے میں بچ گئی۔ لیکن مزید 2 مہینوں کے بعد خاور نے جب اسے ایک دن کیفے میں ایک اجنبی شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ بے چین ہو گیا۔ وہاں پر جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ منگنی بھی نہیں بلکہ نکاح بھی کر چکی ہے
اور بہت جلد ہی پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ اندر سے بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ جس عورت سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس عورت نے اسے دھوکہ دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سونیا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ سب کچھ آرام سے ختم ہو جائے اور کسی پر بھی کوئی الزام نہ آئے، مگر اس کی نادانی نے اسے مجرم قرار دے دیا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی، جبکہ وہ یہاں پر خوار ہونے لگا۔ اس کا دل ہر چیز سے ہٹ گیا تھا، نہ تو وہ بزنس میں دلچسپی لیتا تھا اور نہ ہی کوئی اور کام کرتا تھا۔ سکندر صاحب کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ ساری زندگی اپنے بیٹے کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تھے۔ جب وہ اسے کوئی کام کہتے تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک رات اس کا ڈرائیور اسے کلب کے باہر سے اٹھا کر لایا تھا۔ یہ بات پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کی جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ فہیم نے 2-3 بار اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان بھی دشمنی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ اس دن جب سونیا نے اپنی بہن کو خاور کی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مگر اس نے اپنے خوف کا اظہار نہیں کیا تھا اور نرمی سے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے دور رہے۔ بعد میں اس نے اپنی ماں کو بھی کہا، لیکن یامین نے ہر کسی کی بات کو نظر انداز کیا اور ہمیشہ کی طرح اسی آگ میں کود گئی۔ محبت تھی کہ پروان چڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات خاور کو بتاتی تھی۔ دوسری طرف فہیم بہت زیادہ بے چین تھا۔ اس کے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، جبکہ وہ یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر زندگی میں کسی عورت کو شامل کرے گا تو وہ یامین ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے گا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے اس نے یامین کو اغوا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دن وہ شاپنگ کرنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ واپسی میں اس کا خاور سے ملنے کا بھی پلان تھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے سیڑھیاں اتر کر پارکنگ ایریا میں گئی کہ اچانک ہی اسے ایک ہاتھ نے کھینچ کر گاڑی کے اندر دھکیل دیا اور اس کی ناک پر کوئی چیز رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی فہیم بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی محبت کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ مجھے بہت یاد کر رہی ہیں، اسی وجہ سے ہی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ اس کی بات سن کر وہ چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے گاڑی سے اتارو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم تھوڑی دیر کے اندر اندر خاموش نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ بہت جلد ہی تمہارا باپ ایک اور کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے۔ معاشرے میں اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، اس کا ایک نام ہے۔ جب کل کو یہ خبر پورے سوشل میڈیا پہ پھیلے گی کہ اس کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی تو سوچو کیا حال ہوگا۔ اس کی تو ساری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تو میرے ساتھ ایسا نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ جس پر وہ کھل کر مسکرایا تھا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال محبت کو حاصل کرنے کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ گھر والوں کی لڑائیوں کی وجہ سے میں تم سے دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پرانے گودام میں لے کر چلا گیا جہاں پر اس کے دوست پہلے سے ہی موجود تھے، اور پھر گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاور سے بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف فہیم ابھی تک خاور کے ساتھ اس کے رشتے سے واقف نہیں تھا۔ اسے گھر ڈراپ کرنے سے پہلے فہیم نے اسے کہا تھا، مجھے صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت دے دو۔ 1 مہینے بعد تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن وہ خاور سے مدد طلب کرنے کے لیے اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت حیرانگی ہوئی۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔
سامنے اس کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وشما تھی، جس نے خاور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنی دولت میں حصہ دے گی، اسی لیے وہ اس سے نکاح کر لے۔ اور وہ لالچی انسان بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اسے ایک ایسی لڑکی مل جائے جو اس کے کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ جہاں تک یامین کا سوال تھا، وہ اس کے ساتھ اس وجہ سے تھا کہ موقع ملتے ہی اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھوڑ دے۔ یہ سب دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ دوسری طرف فہیم، جس نے اپنے موبائل کے ساتھ اس کے موبائل کو اٹیچ کیا ہوا تھا، جب اس نے یامین کی لوکیشن دیکھی تو پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کے فلیٹ میں موجود تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا وہ روتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس نے مضبوطی سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خاور کو پسند کرتی ہے اور نادانی میں اس نے کوئی غلطی بھی کر ہی دی ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اسے دور جانے کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ وہ اس وقت اس کے گلے لگی ہوئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی کہ خاور نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، خاور نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کی یہ باتیں سامنے کھڑے شخص کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی ہیں۔ فہیم بہت ہی تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور پھر آخر میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، تم اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، یہ دنیا بہت ہی چالاک ہے، یہ مطلب کے لیے ہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے یہ چھوڑ دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خود ہی تمہیں اپنے بڑے بھائی کے بارے میں ساری حقیقت بتا دوں، مگر میں جانتا تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی اور سوچو گی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تاکہ تمہیں اسے بدزن کر سکوں، مگر اب مجھے خوشی ہے کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ سن کر یامین اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی اور اسے کہنے لگی، تمہیں مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، تمہاری وجہ سے میں اتنا عرصہ سے انسان بار اپنے جذبات ویسٹ کرتی رہی ہوں۔ بی میں نے تمہیں پہلے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ میرے معاملات سے دور رہو، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں ایک اچھی سی جگہ پر لے کر چلتا ہوں، وہاں پر تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ سمندر کے کنارے لے گیا۔ پہلی بار یامین نے اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ انسان اسے پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ تم عمر بھر مجھے اس چیز کا تانا تو نہیں دو گے؟ نہیں، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دوں گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ، اب صرف اس بارے میں سوچو کہ اپنے گھر والوں کو کیسے منانا ہے۔ نکاح تو ہم نے کر ہی لیا ہے، اب رخصتی کی دیری ہے۔ یہ تمہارا کام ہے فہیم صاحب، کیونکہ تم نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، میں تمہارے ساتھ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، اب زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکرام صاحب نے اچانک ہی اپنا بزنس ملک سے باہر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں پر انہیں زیادہ منافع دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران وہ اپنے حریف کو بھی بھول چکے تھے۔ نرمین صاحبہ اپنے شوہر کو حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نرمین صاحبہ نے اپنے شوہر کو حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یامین نے فہیم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی بات باور کروائی تھی کہ اگر سکندر صاحب واقعی ان لوگوں کے دشمن ہوتے تو اس خبر کو غلط رنگ دے کر ساری دنیا میں مشہور کر دیتے۔ اب اکرام صاحب کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی۔